السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام۔ یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے، لیکن ایک گھر برباد ہو گیا۔ اس خاتون کے پیچھے جو لاش اٹھانے والا شخص ہے وہ کون ہے، کیسے لاش وہاں پہنچتی ہے رنگ روڈ، اور پھر آپ تحقیقات کو آگے بڑھاتے ہیں اور رسائی حاصل کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حماد صاحب، اس میں گزارش یہ ہے کہ یہ واقعہ رونما ہوتا ہے 17/10/2025 کو، جب ایک 15 کال پولیس ریسیو کرتی ہے اور فوری طور پہ آپریشن انویسٹیگیشن ونگ جو ہے وہ موقع پہ پہنچتا ہے، اور پہنچنے کے بعد وہاں کے جو ہے وقوع کا ملاحظہ کیا جاتا ہے۔ وہاں پہ جب جا کے ہم لوگ دیکھتے ہیں تو رنگ روڈ آف روڈ کے اوپر جو ہے ایک تھیلا، ایک چادروں میں لپٹی ہوئی ایک ڈیڈ باڈی وہاں پہ پڑی ہوتی ہے، بوری کے اندر چادروں میں بھی بوری، اور اس کے اوپر 2 چادریں چڑھی ہوئی جو اس کے اوپر پڑی ہوئی تھی، جس پر ہم فوری طور پر اپنے افسران بالا کو مطلع کیا جاتا ہے کہ جی کہ یہاں پہ یہ اس طرح سے ایک باڈی جو ہے وہ ملی ہے۔ قبل ازیں یہ چیز کلیئر نہیں کی جا سکتی تھی کہ یہ کوئی خاتون ہے یا کوئی مرد کی لاش ہے۔ کیا لاش مسخ شدہ لاش میں تھی، ہے پہچاننے میں نہیں آ رہی تھی؟ نہیں، ریپ تھی، بند تھی، اس وجہ سے وہ چیز اس وقت تک ہم لوگ نہیں کر سکتے تھے کہ جب تک اس کو کھولا نہ جا سکے۔ ہم نے فوری طور پر اپنے افسران بالا کے نوٹس میں دیا ہے، جس پر ڈی آئی جی سید ذیشان رضا صاحب نے فوری نوٹس لیا، اور ایس ایس پی انویسٹیگیشن نوید صاحب نے، اور ایک ٹیم کنسٹیٹیوٹ کر دی گئی ہماری جو تھی، جس کے اوپر ہم نے کام سٹارٹ کر دیا، اور موقع پر اپنی فرانزک ٹیمیں جو تھیں ان کو طلب کر لیا ہوا تھا۔ جیسے ہی ہمارے کرائم سین یونٹ اور فرانزک ٹیمیں وہاں پر پہنچیں اور انہوں نے اس کو ڈسکلوز کیا، اور ڈسکلوز کرنے کے بعد جب ہم نے دیکھا تو پتہ چلا کہ یہ ڈیڈ باڈی ایک خاتون کی تھی، جب جو بوری کو نامعلوم تھی، تو پتہ چلا کہ یہ خاتون ہے۔ یہ خاتون کیسے قتل کیا گیا تھا؟ گلا دبا کے، گولی مار کے، کس طرح مارا گیا؟ یہ چیزیں ابھی اس کے بعد کا ایک منظر ہے، کیونکہ اس سے قبل یہ تھا کہ یہ سب سے پہلے اس کی آئیڈینٹیفیکیشن جو تھی وہ بہت زیادہ ضروری تھی، کیونکہ یہ جو کس طرح قتل کیا گیا اور کیوں کیا گیا یہ ڈاکٹر کی آرا ہے، اور وہ اس کے اوپر مثبت اپنا پوائنٹ آف ویو دے سکتے ہیں۔ ہم نے فوری طور پر صرف اس کی آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے کام کیا اور ڈیڈ باڈی کا سرسری ملاحظہ کیا، جس کے اوپر کچھ نشانات تھے اور کچھ گلے کے اوپر نشانات تھے اس کے، اور وہاں سے موقع سے شواہد اکٹھے کیے۔ اکٹھے کرنے کے بعد ہم نے پی ایف ایس سے اور ہماری جو متعلقہ جو ٹیمیں تھیں انہوں نے شواہد کو محفوظ کیا، اور ہم نے ڈیڈ باڈی کو فوری ڈیڈ ہاؤس پہنچا دیا۔ لاش کو جب ڈیڈ ہاؤس پہنچاتے ہیں اس سے پہلے پولیس کی نظر سے آپ دیکھا ہوگا وقوعے کو، اور پتہ چل جاتا ہے کہ گولی ماری گئی ہے، گلا دبایا گیا ہے، کوئی نشانات وغیرہ شواہد جو آپ نے اکٹھے کرنے ہوتے ہیں موقع سے۔ فرانزک والے تو اپنے اکٹھے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن بطور پولیس آفیسر آپ انچارج انویسٹیگیشن راوی روڈ ہے، تو وہاں پر کیا دیکھتے ہیں؟ کیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس طرح مارا گیا ہوگا؟ جی، میں نے ایک ٹرم یوز کی ہے، اس میں سرسری ملاحظہ ہم نے کیا تھا۔ وہ سرسری ملاحظہ کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ہم نے جو اپنی آنکھوں دیکھا، جو باڈی کی جو پوزیشن تھی وہ میں آپ کو بیان کر رہا ہوں کہ اس پہ نشانات تھے کچھ تشدد کے، اور گلے میں نشان تھا، اس میں نہ وہ تیزدھار آلہ تھا اور نہ ہی وہ گولی تھی۔ تو کیا اس کے چہرے پر کوئی ہتھوڑوں سے وار بھی کیے گئے تھے؟ یہ بھی معلوم ہے؟ نشانات تھے اس کے چہرے کے اوپر، وہ آفٹر جو ہے اس کے پوسٹ مارٹم کے جو اب رپورٹ آئے گی تو اس سے وہ پتہ چلے گا۔ ٹھیک ہے، یہ سارے ہی آپ نے لاش جائے وقوع دیکھ لیا، لاش کو مردہ خانے منتقل کر دیا، تحقیقات کا آغاز شروع ہو گیا۔ تو سی سی ٹی وی فوٹیج کی مدد سے آپ ملزم تک پہنچے یا پہلے ہی آپ نے ملزم تک؟ جی بالکل، اس میں اسی طرح سے ہوا تھا جو میں نے اپنے پہلے بات میں آپ کو بتلایا تھا کہ ڈی اے صاحب نے فوری طور پہ جو ٹیم کنسٹیٹیوٹ کی تھی، اس میں ہمارے پاس 2 ٹیمیں تھیں اس وقت، جو ایک ٹیکنیکلی ورک آؤٹ کری تھی اور ایک ہیومن ریسورس کے اوپر کام کر رہی تھیں۔ مینولی ورکنگ کے اوپر ہم نے جو سب سے پہلے ایک چیز کو دیکھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو چیزیں ہوتی ہیں، کیونکہ قتل کبھی چھپتے نہیں ہوتے، اس میں ایک چیز یہ تھی کہ ہم نے اپنے علاقہ میں اسی طرح کے جو معاملات لڑائی جھگڑوں کے یا میاں بیوی کے یا اس ٹائپ کی جو چیزیں تھیں، ہم نے ان کو چیک کرنا شروع کیا کہ آیا میں ان میں کوئی مسنگ پرسن یا کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے۔ تو جب ہم اس کو چیک کرتے رہے اور چیک کرنے کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ جی کہ ایک گھر ایسا ہے جہاں پہ وہ میاں بیوی دونوں غائب ہیں۔ وہ محلے داروں کی معاونت کے ساتھ ہم لوگ ان کے عزیزوں تک پہنچے، اور پہنچنے کے بعد ان سے حالات واقعات لیے، اور رینڈملی ہم نے ایک ڈیڈ باڈی جو ان کو شناخت کروائی، اور جو انہوں نے شناخت کر لی۔ بالکل ٹھیک ہے، یہ نامعلوم لاش تھی، نامعلوم لاش، اور فیملی کا بھی نہیں پتہ تھا۔ آپ نے اپنے علاقے میں فزیکلی جو ہوتا ہے کہ آپ نے سرچ آؤٹ کیا اور پتہ چلا کہ ایک گھر خالی ہے اور وہاں پر کوئی بھی نہیں ہے، تو پتہ چلا ہے کہ اس کا شوہر بھی وہاں سے غائب ہے اور خاتون کی لاش ملی۔ جی، تو آپ کا شک پھر شوہر پہ گیا کہ کیا اسی نے لاش ٹھکانے لگائی ہے، اسی نے نہیں، مارا؟ اس وقت تک یہ چیز ایسے نہیں تھی۔ اس وقت تک تو تمام لوگ جو تھے جن سے ہم مل رہے تھے، اور رشتہ داران، محلے داران اور ان کے جو بھی عزیز و اقارب تھے، وہ تمام ہمارے شک کے دائرے میں تھے،
اور جب جب ٹیکنیکل ورکنگ کے اوپر آ کے CCTV فوٹیجز ہم نے کلیکٹ کرنی شروع کی تو اس میں ہمیں کچھ سائنس ملنے شروع ہو گئے، اور اس کا شوہر کا یوں غائب ہو جانا، اس کا نمبر بند ہو جانا اور بالکل ہی اپنے آپ کو شیل میں لے جانا، وہ تھوڑا سا ہمارے لیے زیادہ سسپیشیس ہو چکا ہوا تھا۔ بعد ازاں پھر ہم نے اس کو تلاش کرنے کی کوشش کی، اور گھر والوں سے جب معاملات پتہ چلے کہ آئے دن لڑائی جھگڑے اور یہ چیزیں چلتی رہتی تھی، پھر ہم نے اس کو پھر ہمارا پرائم سسپیکٹ بن چکا ہوا تھا۔ اور آفٹر دیٹ اس کے CCTV فوٹیجز جب ہم نے حاصل کی تو اس میں یہ کافی ساری چیزیں ہمیں اس کو کلوز کر گئیں کہ یہ بندہ اس میں انوالو ہے۔ تو ملزم کو گرفتار کرنے کے لیے آپ نے کیا اسٹریٹجی اپنائی، کس طرح ملزم تک رسائی حاصل کی؟ بالکل جی، ملزم جو تھا وہ بیسیکلی جنوبی پنجاب سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کا ہم نے اس کی تلاش شروع کی، اس کے گرد و نواح جہاں پہ وہ کام کرتا تھا سبزی منڈی میں، اور جتنے اس کے معاملات تھے اس سب کو ہم نے چیک کرنا شروع کیا، اور اس کے علاوہ اس کے تمام رشتہ داروں تک رسائی حاصل کی، اور کرنے کے بعد پھر ایٹ دی اینڈ ہمیں اپنے ذاتی سورس اور ٹیکنالوجی کے مدد سے جو ہے پتہ چلا کہ یہ کسی جگہ پہ موجود ہے، جہاں سے جا کے ہم نے اس کو 72 آورس کے اندر ہم نے الحمدللہ اس کو گرفتار کیا۔ 72 گھنٹوں میں جب گرفتار کیا تو آپ کو کامیابی تو مل گئی، لیکن ابھی یہ ویریفائی پورا نہیں ہو سکا کہ یہی قاتل ہے۔ آپ نے تفتیش شروع کی ہوگی، کیا وہ بریک ہو گیا فوری؟ جی بالکل، الحمدللہ سے جب اس کو گرفتار کیا، اور اس کا پہلا ایکٹ جو تھا وہی کافی زیادہ سسپیکٹ تھا، سسپیشیس تھا۔ پھر اس کے بعد جو موقع سے ہمیں شواہد ملے تھے، اور پھر جو ارد گرد سے جو اطلاعات ہمیں موصول ہو رہی تھیں، اور جو گواہان اور جنہوں نے آتے جاتے دیکھا، اور ساری چیزوں کو کنکلوڈ کرنے کے بعد یہ چیز تو کلیئر ہو گئی ہوئی تھی کہ یہ بندہ اس معاملے میں فلی انوالو ہے۔ اور جب ہم نے اس کو پکڑا، اور پکڑنے کے بعد جب اسے یہ ساری چیزیں پوچھی گئیں تو اس نے ایک ایک چیز کی نشاندہی کر کے ہمیں باقاعدہ طور پہ تمام وقوع بیان کیا کہ اس نے اس کو کیوں مارا، کس طرح مارا اور کس لیے مارا۔ کیوں مارا، کس طرح مارا اور کس لیے مارا؟ اور کس لیے مارا بتائیں۔ جی بالکل، اس میں ایک چیز جو تھی وہ تو تھا کہ اس کو یہ شبہ تھا کہ شاید اس کی بیوی کے کسی کے ساتھ تعلقات ہیں۔ اس کا آنا جانا یا اس کے ساتھ دوری اختیار کرنا جو ہے، اس کے مطابق یہ تھا کہ وہ شاید کسی اور کے ساتھ انوالو ہے۔ ایک غیرت ایلیمنٹ کہہ لیں، یا ایک بچلنی کا ایک جو ایلیمنٹ اس میں یوز کر رہا ہے وہ تھا۔ اور جو کیوں مارا وہ تو وجہ یہی بنتی ہے، اور مارا کس طرح سے کہ اسی بات کے اوپر تو تکرار اور معاملات چلتے رہتے تھے پہلے بھی، اور اس دن ذرا یہ زیادہ شدت اختیار کر گئی یہ چیز جو تھی، تو اس نے وہیں سے ایک کپڑا پکڑ کے اس کو گلے سے دبا کے تو وہیں پہ اس کو تب تک دبائے رکھا جب تک اس کی موت واقع نہ ہوگی۔ تو بچے پاس تھے یہ ساری بات؟ نہیں، وہ اس دن کا جو ان کا جو شیڈول تھا، جو ٹائم بنانا تھا اس نے، وہ یہی تھا کہ بچے صبح اسکول جا چکے ہوئے تھے، اس کے بعد پھر یہ جب گھر واپس آیا ہے بچوں کو اسکول چھوڑنے کے بعد، واپس آ کے تو پھر ان کے یہ معاملات جو ہیں وہ سٹارٹ ہوئے تھے۔ تو لڑائی جھگڑا معمولی سا تھا، جو بد چلنے کا تو میرے خیال سے الزام ہی لگایا جاتا ہے معاشرے میں، لیکن پیچھے اسی طرح سے ہی ہے، لیکن اصل میں معاملات یہ ہیں ہمارا صاحب کہ ہماری سوسائٹی میں عدم برداشت بہت زیادہ ہو چکی ہوئی ہے۔ نارملی ہم لوگ سڑک پہ جاتے بھی کہیں پہ کوئی بائک بھی ٹکرا جائے تو وہ معاملہ ایک طول پکڑ جاتا ہے، جبکہ اس کو درگزر بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو الحمدللہ کہ ہم لوگ سویلائزڈ لوگ ہیں، ایک معاشرے میں رہنے والے ہیں، آزاد مملکت کے باشندے ہیں، اور پھر ہمارا دین جو ہے وہ مذہب اسلام ہے، اور وہ ہمیں درگزر کا سبق دیتا ہے۔ تو لیکن یہ بدقسمتی سے یہ چیز ہے کہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ بہت جلدی عدم برداشت کا شکار ہو جاتے ہیں اور خود ہی فیصلے لے لیتے ہیں۔ سر آپ نے تفتیش کی تو آپ کو کیا لگا کہ خاتون غلط تھی یا قاتل غلط تھا؟ دیکھیں، ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، تو اس میں میں کسی کو اس وقت تک غلط نہیں کہہ سکتا، کیونکہ میرے پاس جو تفتیش ہے وہ قتل کے متعلق ہے۔ تو قتل کی تفتیش میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمیں اس میں کامیابی دی ہے، اور ہمارے افسران کا بڑا اس میں ہمیں ہیلپ کیا گیا، انہوں نے بڑا فیسیلیٹیٹ کرنے کے بعد ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ ہم نے وہ ثبوت شواہد جو ٹھوس قسم کے جو ہم نے کلیکٹ کیے، جو اس قتل سے ریلیونٹ چیزیں تھیں، جو اس کو مارنا تھا، ہم نے اس کے اوپر کامیابی ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات نے دی ہے۔ اور مزید جو ہے اب ہم اس کا چلان جو ہے وہ پروسیکیوشن کی مدد کے ساتھ اچھے طور پہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس کو سبمٹ کریں گے، اور عدالت سے اس کو قرار واقعی سزا ضرور دلوائیں گے۔ قتل چھپائے سے بھی نہیں چھپتا اور پولیس قاتل تک پہنچ جاتی ہے۔ اس واقعے میں جو خاتون قتل ہوئی تھی، اس کے قاتل کو، اس کے شوہر کو راوی روڈ انچارج انویسٹیگیشن پولیس اور ان کی ٹیم نے گرفتار کر لیا ہے، اور مزید تحقیقات آگے بڑھائی جا رہی ہے، اور مضبوط چلان بنانے کے بعد سزا کے حوالے سے بھی معاملہ زیر غور ہے۔ ہم بات کریں گے ان کی فیملی سے، مقتولہ کے بچے بھی ساتھ ہوں گے اور مدعی مقدمہ بھی ہوں گے۔